علیکم ہمارے سامعین، ناظرین، ویورز اور وزٹرز۔ میں ہوں عزیر احمد اور آپ اس وقت ہمارا ولاگ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے بات چیٹ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات اور چیٹ کیوں ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، بات چیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن جب انگریزی میں ہو تو چٹ چیٹ ہوتی ہے۔ تو جب ہم بات کریں گے اردو میں تو وہ بات کہلائے گی، بات چیت ہوگی، اور جب ہم انگریزی میں کریں گے تو چٹ چیٹ کریں گے، اور جب ہم اس کو منگلش یا اردش میں کریں گے تو پھر بھی آپ کو بات چیٹ سننے کو ملے گی۔ تو یہ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہے، اس میں ہم مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے رہیں گے۔ ہم اس میں علمی، ادبی، معاشرتی، سماجی، جغرافیائی، ثقافتی، تاریخی پہلوؤں پر بات کریں گے، اور کتب کے حوالے سے بات ہوگی، بک ریویو کے حوالے سے بات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ہے پیش منظر میں بہت ساری کتب موجود ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ لیکن آج ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں، گفتگو میں شریک ہیں۔ میں یہ مکالمہ ہی ہے، اس سے پہلے سمجھیں کہ سولولوکی چل رہی تھی یا مونولوگ چل رہا تھا، لیکن اب اس مکالمے میں ہم شریک کرتے ہیں معین اختر صاحب کو۔ جی معین صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو جی، آپ سنائیے کیا حال ہے آپ کے؟ شکر ہے اس مالک کا، سارے جگ کے خالق کا، پڑی نگاہ کلندر کی، بن گیا کام سالک۔ واہ، زبردست، ویری گڈ۔ تو کیا ہو رہا ہے آج کل؟ معین صاحب کیا ہو رہا ہے، ہر طرف یہ کی حالت جنگ سی ہے وقت کے دھارے میں، بالکل صحیح، کیونکہ دوڑ لگی ہوئی جی ہے، اور اندر دھن دوڑ لگی ہوئی ہے۔ حالت جنگ سی ہے وقت کے دھارے میں، قسم ہے زمانے کی پھر بھی خسارے میں۔ تو آپ کو دوسرے اور تیسرے مصرے میں کوئی مشابہت ملی سورہ اثر کی؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے آپ نے قبل وقت ہی ایک ایسی بات کہی جس کی طرف میں خود آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آج ظاہر ہے 27 رجب المرجب ہے، جی جی، اور میرا چاہنا یہ تھا کہ یہ چونکہ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اور کہوں، وہ یہ ہے کہ تاریخوں کی بھی ایک تاریخ ہے، تاریخوں کی بھی ایک تاریخ ہے، تاریخوں کی بھی ایک تاریخ ہے، اور وہ جو تاریخ ہیں ان میں سے بہت سی تواریخ ایسی ہیں کہ جن کی اپنی اپنی ایک شان تاریخ ہے جی جی، اس دن کے اعتبار سے۔ صحیح، تو ظاہر ہے آج 22 رجب المرجب ہے، صحیح، اور آج کا دن بھی بڑا ایک 27 سے ایگزیکٹلی بالکل جی 27 27 رجب المرجب۔ تو میرا چاہنا یہ ہوگا کہ آج کی دن کی مناسبت سے جی جی، ظاہر ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ صحیح صحیح جی، بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی گفتگو میں شریک رہیے۔ آپ صرف سامع نہیں ہیں بلکہ آپ اس مذاکرے میں شریک ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ مذاکرہ ہی رہے، ہم اسے مباحثہ، مناظرہ یا مباہلہ بالکل ہی نہیں بننے دیں گے، کیونکہ جہاں پر کہیں پر علم کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بحث و تکرار نہیں ہوتی، وہاں پہ منطق اور دلیل کی بات ہوتی ہے، اور گفتگو میں رچاؤ ہوتا ہے۔ صحیح، نہ اپنے آستینیں چڑھانی ہوتی ہیں، نہ اپنے اپنا لہجہ بلند کرنا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں پہلے تو ذرا دیکھیں کہ آج کا جو میڈیا میں چل رہا ہے کیسے تو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ دیکھیں، مباحث کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کے جو پہلو ہیں، ہم نے ان کے تمام پہلوؤں کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، بحث وہی ہوتی ہے کہ جس کے پایہ تکمیل ہونے کے بعد ایک پازیٹیو میسیج جو ہے وہ سامعین کو جانا چاہیے۔ ہمارے 8 بجے کے پروگرام اور 10 بجے کے پروگرام جب 11 بجے ختم ہوتے ہیں تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، پھر کل اس موضوع پہ بات کریں گے، اگلے دن آپ کچھ اور منظر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی اس پہ بڑی قابل غور، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قسم کے اہم ترین ٹاپکس کے حوالے سے جو ٹائم کی سلیکشن ہے وہ بھی بڑی قابل غور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم ایسا ٹائم اس کے لیے منتخب کرتے ہیں جس وقت سب لوگ ذہنی طور پر ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے دن بھر کا ٹائم پیریڈ انہوں نے گزارا ہوا ہوتا ہے، مینٹل سلائڈ ان کی کافی استعمال ہو چکی ہوتی ہے، ڈسچارج ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی بالکل ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی تھوڑا سا فوکس ہونا چاہیے کہ ٹائم جو ہے اس کو تھوڑا سا کچھ ایسا مینیج ہو کہ لوگوں کی ایکسیپٹنس پاور جو ہے وہ ایکٹیو ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دفتر سے آنے کے بعد جب آپ ریلیکس گھر پہ کر رہے ہیں، شام کی چائے پی رہے ہیں، اسنیکنگ کر رہے ہیں، کوئی کافی کا لطف اٹھا رہے ہیں، وہ وقت ایسا ہے کہ ایگزیکٹلی صحیح ہو گیا۔ چلیں جی، یہ تو اب وہی میں نے کہا کہ حالت جنگ سی ہے، بالکل صحیح، تو اسی طرح کا چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔
تو میں اپنے ناظرین سامعین اور ویورز کو بتاتا چلوں. ہم تھوڑا سا اس کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے اور پھر آئیں گے آج کے موضوع کی طرف جو کہ معراج النبی ہے. آپ اگر دیکھیں جب یہ کائنات بنائی گئی تو ایک عجیب سی ایک مثلث تھی جسے اگر آپ سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع دیکھیں تو ان میں بھی اس پہ خاصی بات کی گئی ہے. تو اگر اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ جب وجعلنا آدموں کی بات آتی ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا اور اس سے ایک موضوع شروع ہوتا ہے, پھر آپ چوتھے اور پانچویں میں جاتے ہیں, پھر بنی اسرائیل اور باقی چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے معین صاحب کہ ایک تکون تھی, ایک ٹرائنگل تھی کائنات میں, ٹھیک ہے, اور وہ کائنات کی جو ٹرائنگل تھی وہ کیا تھی, وہ یہ ٹرالی گزر جائے تو میں پھر ٹرائنگل بناؤں گا, کیونکہ ہم یہاں اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھے, ہمارا صوتی اثرات پر کوئی جو ہے اس وقت کنٹرول نہیں ہے, قابو نہیں ہے, ساتھ میں کوئی تعمیر چل رہی ہے, ہم بھی کچھ تعمیری گفتگو کر رہے ہیں, لیکن یہ آواز تعمیر کے لیے ہے, ہمارے لیے تقریب کا باعث بن رہی ہے. تو ابھی ذرا ہم ازراہ تفنن گفتگو کر لیتے ہیں. تو اگر یہ ڈرائیور صاحب جب گزر جاتے ہیں تو ہم اس میں مزید بات کریں گے تاکہ جو ہمارا معافی الضمیر ہے, یہ حاصل کلام ہے, وہ کہیں بہہ نہ جائے. وہ سب یہ بھی شور گفتگو پر بھی ہوتا ہے. جی ظاہر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں چھوٹی سی جو ابھی آپ نے پہلے کہ جائنا آدم کی وہ بات آپ نے کی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ سیکنڈری کنڈیشن ہے جائنا. اس سے پہلے ہے آدم کو استفا کیا جانا, استفا لے آدم. تو پہلے آدم کا چناؤ ہوا ہے, اس کے بعد وجعلنا اور پھر حبوط ہوا ہے. حبوط آدم پھر حبوط آدم, اور وی آر دی فالنس. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ہم زمین پر گرائے گئے ہیں, پھینکے گئے ہیں. چلے جی, تو ہیبت کیا ہے, کبھی سیر فی مادوں میں بات کریں. جی ہاں بالکل. اور ناظرین بات چیٹ آپ سنتے رہیے گا. معین صاحب کا جو ہے مطالعہ جو ہے اور اس کا جو نچوڑ ہے, جو اس کا سطح ہے, وہ ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے, خاص طور پہ قرآن فہمی کے حوالے سے. الحمد سے لے کر والناس تک عربی میں کتنے سے حرفی مادے استعمال ہوئے ہیں, اس میں ہم ایک مکمل, یہ 1000 سے زیادہ ہے. 1100 تک آپ پہنچ گئے تھے, یہ تقریباً 1600, اب 1600 تک. 1600 تو یہ ان پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 1686. جی. تو بات چیٹ کے اندر ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا قرآن فہمی کا. معین صاحب ہمارے ساتھ ہوا کریں گے اس میں, اور ہم اس میں خالصتاً گفتگو کریں گے قرآن کی اور قرآن کے مطالب اور مفاہیم کی, اور اس میں ہم بتائیں گے جی اقصا الف کے ساتھ کیا ہے, جی ہاں, اور چھوٹی یہ کے ساتھ یہ کے اوپر کھڑی جگہ کے ساتھ کیا ہے, اور بعثت کیا ہوتی ہے, جی ہاں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تخلیق کیا ہے, اور ایگزیکٹلی, ان شاء کیا ہے, اور ان شاء اللہ کیا ہے. بالکل صحیح, تو اس پہ بات کریں گے. تو یہ صرف سمجھیں ہمارا ٹیزر ہے, یہ ہمارا پرومو ہے. آئندہ اسٹے ٹیون ٹو دس چینل بات چیٹ ود عزیر احمد, اور یہ عزیرانہ پیشکش ہے. اس وقت کیمرے کے پیچھے جو موجود ہیں راؤ ساجد امین صاحب ہیں, تو میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو جی مجھے ایسا لگا کہ ایک چلیں شکریہ ان ٹریکٹر ٹرالی والوں کا کہ انہوں نے جو سما خراشی تھی وہ جلدی ختم کر دی. تو مجھے معین صاحب ایسا لگا کہ ایک تسلیس سی بنی ہے, مصنف سی بنی ہے. تو اس میں میں نے ایک شعر کہا, پر تعجب سی تسلیس, پر تعجب سی تسلیس, پر تعجب سی تسلیس, اللہ, آدم اور ابلیس. تو اللہ نے پازیٹیو فیکٹرز بھی آپ کے اندر ڈال دیے اور نیگیٹو بھی ڈال دیے. اب آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے, آپ دائیں سے جاتے ہیں, بائیں سے جاتے ہیں, آپ نے کوئی بھی مقصد حاصل کرنا ہے. اس پہ کوئی آپ کی شرح یا نقد؟ ڈیفینیٹلی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ دونوں نیگیٹو اور پازیٹیو. قرآن کی جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ الہامہا فجورہا و تقواہا. واہ, تو یعنی کہ فجور اور تقویٰ دونوں جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے دوران اس کی فرشت میں رکھ دی گئی ہے. الہامہا, یہ اس میں کہیں الہام کی بھی صورت ہے, جی ہاں, ٹھیک ہے, اس کو ریویل کر دیں. اب یہ اپ ٹو یو کہ آپ اس میں سے کس کو ایکٹیو کرتے ہیں. چلیں ناظرین, ریسرچ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ایک مسئلہ سامنے ہوتا ہے جس پہ آپ کام شروع کرتے ہیں, اور پھر معاملہ تک آپ پہنچتے ہیں, اس معاملے کی فہمی ہوتی ہے, اور پھر معارفہ کہ اس کی فائنڈنگس کیا ہیں. تو اس پہ ایک نشست اور اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کس طرح آپ ایک مسئلے سے مفروضے سے شروع کرتے ہیں اور کس طرح آپ ایک معاملے تک پہنچتے ہیں. اور یہ جنہوں نے میس کمیونیکیشن پڑھ رکھی ہے, جو ریسرچ سے منسلک ہیں, اور ہمارے کیمرے کے پیچھے جو سوشل سیکٹر, کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ساجد امین صاحب, جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے, ایک ریسرچ کوشچن ہوتا ہے, اس کا پورا پروسیجر ہے, یہ بھی ہم اٹھا رکھتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں ہم موضوع کی طرف کیوں نہیں آ رہے, تو ہمارے اتنے موضوعات ہیں کہ انشاءاللہ
ہم خود اس وقت جو ہے نا علم کی معراج پر ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. اور پھر تھوڑی سی سما خراشی ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا لاؤڈ ہوں گا اور اپنے کیمرہ مین کو ذرا قریب آ جائیں تاکہ ہماری آڈیو بہتر طریقے سے لی جا سکے. اچھا جی, اور اب ہم اس پہ جی مزید بات کرتے ہیں. اچھا جی, جب آدم کو نکالا گیا تو اس میں میں نے ایک شعر کہا, صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ آدم کو کہا جاتا ہے مطلب حبوط آدم پر حبوط آدم پہ ایک شعر ہے, اور بالکل حبوط آدم پہ ہے. اور ہیبت کا مادہ بھی وہی کہ کہیں تو خشیت الہی سے وہ گر جاتے ہیں تو وہاں بھی حبوط کا ذکر آتا ہے. تو حبوط آدم بھی لگ بھگ 5000 سال بتائے جاتے ہیں. میں نے حدیث نفوس قدسی ایک کتاب پڑھی تو وہ بھی 4500 4800 4700 5000 کے لگ بھگ. اچھا ہم ادھر دیکھیں, اگر موئنجودڑو سندھ میں 5000 سال, ہڑپا پنجاب میں 5000 سال, مہر گڑھ بلوچستان میں 5000 سال, تکشالا یا ٹیکسلا اشوکا 5000 سال. تو ہم ابھی 10,000 سال پیچھے نہیں جا رہے, ہم ابھی 5000 سال پیچھے نہیں جا رہے, ہم 3400 سال پہلے ابھی نہیں 2400 سال پہلے سکندر کی بات نہیں کر رہے, ہم 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہے, ہم ابھی 1440 اور لگ بھگ 1450 سالوں کی بات کریں اور معراج کی بات کریں. تو یہ سارے موضوعات معین صاحب کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور ان پہ ہم آہستہ آہستہ احاطہ کرتے جائیں گے. جی, ہم آخری بات کر رہے تھے حبوط کی. مسٹر بین کی جب مووی شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ویڈیو آتا ہے مسٹر بین کی, کسی میں ایک اسپاٹ لائٹ آن ہوتی ہے اور ٹھک کر کے مسٹر بین گر جاتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک اسپاٹ لائٹ آن ہوئی تھی اور حبوط آدم ہوا تھا. اور روایات کے مطابق سرندیپ کی پہاڑیاں جو کہ اس بر صغیر کا حصہ تھی, اس وقت تک سری لنکا علیحدہ ہو کر نیچرز آئے یا قدرت کا اصول نہیں بنا تھا, کیونکہ جب گلیشیل موومنٹ ہوئی تو کانٹیننٹل ڈرفٹ کی وجہ سے ہمارے مختلف جو سمجھیں کہ اس صفحے کو ہم نے جب سیدھا کیا تو مختلف کانٹیننٹل ڈرفٹ ہمارے بر اعظم وجود میں آئے. تو اما ہوا کو اتارا جاتا ہے کہیں حجاز میں, اور وہ لفظ جدہ یا جدہ ہے کیونکہ دادی اماں تھی. اچھا, اور میں نے ایک اور کتاب جناب وہ ہمارے ہی آپ کے بہنوئی اور میرے خالو جان نسیم شاہد صاحب کے پاس موجود ہے. نسیم اتنا نے کتاب لکھی ملتان کی تاریخ, ٹھیک ہے. سرندیپ کی پہاڑیاں بڑی معروف ہیں جہاں پہ حضرت آدم کا پاؤں آج بھی موجود ہے. جب ایک فلم بناتی ہیں سنگیتا ہاتھی میرے ساتھی, تو وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ریما جو ہے وہ قوت گوہائی سے محروم ہے اور ان کی گوہائی اس کو دیکھ کر آ جاتی ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس روایات موجود ہیں. اسی طرح جو علم میں رمل والے ہیں ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کی توجہ یہ پیش کی کہ جب حضرت آدم ڈھونڈ رہے تھے اما حوا کو اور وہ نہیں مل پا رہی تھی, اور جبل رحمہ کے گر 3 دن یہ چکر لگاتے رہے تو رحمت خداوندی کو جوش آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا. اور علم رمل والے, میں ابھی درس شناسی کی بات نہیں کر رہا, کریں گے, علم فلکیات کی بات نہیں کر رہا, کریں گے, اور علم نجوم کی بات نہیں کر رہا, کریں گے. تو آپ اگر زوڈک سائنس میں یقین رکھتے ہیں, آپ جیولوجی پہ یقین رکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہو کہ در حسینی کیا, آپ کو معلوم ہو کہ کالا حقیق کیا ہے, آپ فیروزے کے بارے میں جاننا چاہیں, آپ یاقوت کے بارے میں جاننا چاہیں, ہم آپ کی سوالات بھی دیں گے, پروگرام بھی کریں گے, جو بھی موضوع ہمارے ناظرین سامعین اور ہمارے ویورز بتائیں گے. تو اس میں یہ ہوا کہ رمل کے بارے نے توجہ یہ پیش کی سب سے زیادہ علم ہمارا پرانا ہے, اور اس نے کہا کہ جی حضرت جبریل نے 4 انگلیاں لگائیں, آدم نے 4 انگلیاں لگائیں, اور گریڈ ریفرنس نکال کے جی پی ایس لوکیشن اما ہوا کی ٹریس کر لی آج کی زبان میں اگر بات کی جائے. اور ہاں, تو انہوں نے باقاعدہ مارک کر کے جائزہ بنا کے اور وہ جیسے کہتے ہیں میپ پہ مارک کیا اور وہ وہاں پہ پن لوکیشن ہوئی اور یہ وہاں پہنچ گئے, اور اس کے بعد آدم اور حوا کا ہوا. اب جو اس میں آدم تو ہو گیا, اس تو کون جس کی ہم نے بات کی ہے اس میں ایک ابلیس بھی تھا. تو تاریخ ملتان میں نسیم نیتلا صاحب کی کتاب موجود ہے, ملتان سے ہی چھپی ہے, اس میں کہتے ہیں کہ ابلیس اس وقت کے ملتان اترا تھا اور شاید اسی وجہ سے ملتان گرمی پڑتی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد ہماری خالہ جان جو ملتان سے اور خالو جان بکر سے بہت ساری باتیں سننے کو ملی. تو ساجد نیتلا صاحب کی کتاب کو میں حوالہ دیتا چلوں. اچھا جی, اس کے لیے میں نے کہا رینگ ہوں, گناہگار تھے بھی, آپ نے گندم کھا لی بائبل کے مطابق, سیب کھا لیا, اور بھی کہیں انجیل کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور کہیں اور بھی چیزوں کی بات ہوتی ہے. تو 3 سیب بڑے مشہور ہیں انسانی تاریخ میں اور تواریخ کی جو آپ نے بات کی. پہلا سیب جو بائبل کے مطابق آدم نے کھایا, دوسرا سیب جو نیوٹن کے سر پہ گرا. نیوٹن کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں, یہ آگے آنے والا ہے, اس کا معراج سے تعلق ہے, ہم یہ اضافت کی بات کریں گے. تو ہماری گفتگو ناظرین آپ کو شاید وسیع لگ رہی ہو لیکن گھوم پھر کے ہم معراج کی ہی بات کر رہے ہیں.
تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں حضرت آدم کو کیسے بھول سکتے ہیں جن کا ہم نے آپ کو ذکر کر دیا. تو اس میں آپ کو ذکر نبیوں کا بھی ملے گا, آپ کو اس میں قصص الانبیاء بھی ملے گا, آج کے موضوع پہ بات ملے گی, سائنس پر بات ہوگی, دلیل پہ بات ہوگی, منطق پہ بات ہوگی. آپ کو یونانی فلاسفر جو ہیں ان پہ بات کریں گے, سائنٹسٹ کی بات کریں گے, گیلیلیو نے کیا کیا, ارشمیدس نے کیا کیا, یہ ساری باتیں اس میں ہوں گی. بارے تو ہم آتے ہیں واپس. تو رند ہوں راندہ ہوں روندا گیا. واہ. رند ہوں راندہ ہوں روندا گیا, گھر گیا, گھیر لیا نا شریف نے, گر گیا, گھر گیا, نکالے گئے, خلت جنت بھی گئی ہے, اور پھر آ کے ہمیں یہاں گرا دیا گیا. تو اگر آپ پیراڈائز لاس میں پڑھیں اس میں بھی ایسے ہی ہے, اگر آپ عبدالرحمن شریف کی فردوس بری بھی پڑھیں اس میں بھی ایسے, تو ہم اپنی جنت کھو چکے ہیں جس کی ہمیں دوبارہ سے تلاش ہے. تو اس بات پر بڑا جی جی میں اس کو مکمل کر دوں. رند ہوں راندہ ہوں روندا گیا, واہ, گر گیا, گھر گیا, گھروندا گیا. صحیح. جی ظاہر ہے آپ کی گفتگو جو ہے وہ علمی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہلکے سے مزاح کو بھی ٹچ کر رہی ہے. جی جی تو مجھے بھی ایک مطلب شعر جو ہے وہ یاد آیا, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک اتنا ضرور بتاتا چلوں کہ شاعر حضرات زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی تنقیدی یا طنز والا انداز زیادہ تر شعراء میں یہ پایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل جو ہمیں لیا جی ہاں, یا شکوہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو اسی مناسبت سے اس موقع کے لحاظ سے یا اس شعر کو میں سیکنڈ کروں گا اس شعر سے. جی جی وہ کہتے ہیں آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. نکالا ہم کو جنت سے فریب زندگی دے کر, نکالا ہم کو جنت سے فریب زندگی دے کر, دیا پھر شوق جنت بھی یہ حیرانی نہیں جاتی. واہ واہ. چلیں اور ساجد صاحب آپ نے ہم 10 منٹ کے بعد ایک بریک کریں گے, اور آپ نے ہمیں ٹائم بتانا ہے تاکہ یہ چائے بھی پی لیں, اور ہم باہر ٹرالی والے کی بھی ذرا مدد کریں کہ آپ نے سامان جو بھی اتارنا ہے آپ اتار لیں, لیکن ٹریکٹر کو ٹرالی کو بند کر دیں. تو لگ بھگ ہمارا کتنا وقت ہو چکا ہے؟ 17 منٹ اور چند سیکنڈ. اچھا چلیں ہم 3 منٹ میں اس گفتگو کا جو یہ مجلس اور یہ سیشن ہے اس کو ہم ختم کر دیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ تو ہماری تعارفی ہی بن گئی, اور اس کے بعد ہم خالصتاً بات جو کریں گے وہ معراج. ٹھیک ہے جی جی. تو ان 3 منٹ میں ہم مزید بات کر لیتے ہیں. چلے جی, مہربانی ان کی بھی. ناظرین کی ہماری بھی ابتدا ہے, ہم کوئی باقاعدہ اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھے, ایک لاؤنج ہے جس میں ہم نے چھوٹا سا ایک سیٹ لگانے کی کوشش کی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ لیپ اپ ہوتی, کاسمیٹکس سیٹس اور یہ باقی جو چیزیں ان سے زیادہ آپ کی کانٹینٹ جو ہے آپ کا ضروری ہے. تو آپ ہمیں گائے بائی گائے بتاتے رہیں گے, ہم اس میں ویڈیوز بھی شامل کریں گے, ہم اس میں تھوڑا سا میوزک بھی شامل کریں گے, اور گفتگو چلتی رہے گی. تو جی ہم شعری مجلس کو ان 2 شعروں کے بعد ختم کریں گے تاکہ 20 منٹ تک ہمارے سامعین کو پتہ لگ جائے کہ بات چیت میں ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم جہاں پہ تارک کی کتابوں کی بات کریں گے, ہم یہاں پہ گلزار کی بات کریں گے. آپ اگر ہم سے پوچھیں گے جی طبلہ کیا ہے تو ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, تو اس پہ بات کی جائے گی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مذہب ہو, موسیقی ہو, تاریخ ہو, سماج ہو, ہر موضوع پہ بات ہوگی. اور قرآن فہمی تو پھر ہم سب کے لیے ضروری ہے, یقیناً. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم بات چیت کے مختلف سیکشنز ہوں گے. ٹھیک ہے. کبھی ہم آپ کو کتاب کہانی پہ لے جائیں گے, کبھی ہم آپ کو قرآن فہمی پہ لے جائیں گے, کبھی ہم کسی اور فلم ریویو بھی ہو سکتا ہے. جی صحیح. تو یہ سب چیزیں کیونکہ ہمارے نالج کا حصہ ہیں, یہ سارے ہمارے منبع ہیں معلومات کے. آج اگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ میری تحریر, میری تصویر, میری ترتیب, میری تخلیق اور میری تدوین جسے آپ ایڈیٹنگ کہتے ہیں, اس کے بعد ہی اس منزل اور منصب پہ ہم بیٹھیں کہ آج روانی سے ہم کہیں گفتگو کریں. تو اس کے پیچھے بہت سی کتابیں, بہت سی فلمیں, بہت سی ریڈیو کے پروگرامس, بہت سے اخبارات اور میگزین, ان کا ذخیرہ شامل ہے. تو کہتے ہیں کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا جو ہے نا وہ 100 کتب پڑھنے سے بہتر ہے. تو ہمارے پاس معین اختر جیسے عالم موجود ہیں, تو ہم آپ سے اقتصاب فیض کرتے رہیں گے. آخری 2 شعر تو خیر کچھ نہیں ہے ان کا حسن ظن. جی تو آخری 2 شعر اور اس مجلس کا ہم اختتام کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو صرف اور صرف معراج پر بات ہوگی. بے شک. اچھا جی, اب ہم کیونکہ پہلے ہم نے ایک آفاقی بات کر لی, پھر ایک حمدیہ شعر بھی آ گیا, حالات کی بات بھی آپ سے ہو گئی, اور ہماری حالت کی بات بھی ہو گئی. تو اب علم کا منبع جو ہے نا, باب العلم کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اگر تو ہم اس کو ایک روایت کے پیراہے میں دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک خاص مطلب انڈیکیشن ہے اور خاص ایک حدیث ہے. جی میرا خیال ہے کہ باب العلم جو ہے جی جی
مجھے ایک ظاہر ہے علمی سفر میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں تو راہ سلوک کی ہے جی یہ ایک بھی. بات وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. بالکل ٹھیک. واہ واہ. اب یہ جو فاتحۃ الکتاب والی بات ہے اصل میں یہ ہے وہ باب کھولنا. کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ آپ کتاب کو کھولیں گے نہیں. اچھا ہماری تو قرآن کی کتاب بھی فاتحہ سے کھل رہی ہے اور سبا مسانی پہ بھی ایک پروگرام ہوگا جی. صحیح بالکل سبا مسانی پہ یہ 7 آیات ہیں کیا؟ یہ خلاصہ ہے قرآن کا. صحیح ٹھیک ہے اس پہ بھی بات کریں گے. صحیح. یہ مغضوب کون ہے والضالین کون ہے Exactly. رحمان کن کا ہے اور رحیم کن کا ہے. اسٹے ٹیون. صحیح. بات چیٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا. تو جنہیں ہم کہتے ہیں منبع ہے علم کا اس کے حوالے سے ایک منقبت کا شعر اور اس کے بعد پھر ایک نعتیہ شعر اور ہم آج کے مجلس سے اجازت چاہیں گے. سانو باب العلم دی مت ہے. سانو باب العلم دی مت ہے جیڑی کل جہان دا سات ہے. سانو باب العلم دی مت ہے جیڑی کل جہان دا سات ہے. ساڈے اگے کسے دی نہیں چلنی ساڈے پیچھے علی دا ہاتھ ہے. واہ. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا کلندری رنگ بھی نظر آیا ہوگا ظاہر اور کیونکہ ہمارے تمام کلر ہونے چاہیے اور آپ کو پتہ ہے بس کہ ان تمام کلر میں صبغۃ اللہ جو ہے وہ حاضر ہونا چاہیے. صبغۃ اللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ بے شک جو ہے نا غازی کراچی کا کون سے ہیں جی غازی صاحب جن کا مزار ہے کلفٹن کے پاس عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ ہوں. آپ سیون شریف میں لال شاہ باز قلندر ہوں. آپ ملتان کے کسی مزار پہ ہوں. آپ اسلام آباد میں ایک طرف مشرق میں امام بری کے مزار پر ہوں یا دوسری طرف گولڑا شریف بہر علی شاہ صاحب کے پاس ہوں. آپ اقتصاد فیض کرتے رہیں. آپ الحکمت و دعالت المومن پہ عمل کریں. بالکل صحیح بات ہے. اور نگینے چنتے جائیں. ایگزیکٹلی جہاں سے مل رہا ہے آپ اٹھا لیں. کیا کہتے ہیں جی؟ بالکل ایسے ہی ہے. جی جی. تو جس نے اب سبق کی بات ہو رہی ہے تو سبق پانے کے لیے مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا منبع کون ہے؟ وہ خاتم النبیین ہیں جن کی معراج کی ہم نے اگلے جو ہے بلاگ میں بات کرنی ہے. اب ہم آپ کو مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے. آپ بھی 25 منٹ ہمیں برداشت کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن کیونکہ یہ ابتدائیہ تھا اور ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں کہنے کو تھیں تو آپ اسے ہمارا تعارفی پروگرام ہی سمجھیں. ہمارا جو دوسرا ولاگ ہوگا بات چیٹ کا وہ خالصتاً معراج النبی پہ ہوگا. تو اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ سبق پانے کے لیے لیڈر چاہیے ہوتا ہے, رہنما چاہیے ہوتا ہے اور رہنما وہی اچھا ہے جو آپ کو علم و ادب, تاریخ, زبان, بیان, دلیل, منطق سب کچھ سکھا دے, زندگی سکھا دے. بالکل صلاۃ میں آپ کو سماج سکھا دے اور زکوٰۃ میں آپ کا معاش درست کر دے. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. صلاۃ میں دوبارہ جی جی. اچھا جو صلاۃ میں آپ کو پورا سماج سکھا دے. کیا بات ہے. زبردست. ٹھیک ہے. جو مسجد کو کمیونٹی سینٹر لے کر بنا کر اور اس ماڈل پر چلے اور جو زکوٰۃ میں آپ کا معاش درست کرتے ہیں. اور یہی دو بیسک سسٹمز ہیں. ون از سوشیولوجی اینڈ سیکنڈ از اکنامی اینڈ فائنینس جس کی ہمیں ضرورت ہے. قرآن سے ہمیں اس چیز کو کشید کرنے کی ضرورت ہے اور سب کچھ موجود ہے. لین دین کی بات ہوتی ہے 282 نمبر آیت پڑھ لیں آپ. بالکل صحیح. سورہ بقرہ کی. اور آیت الکرسی کو سمجھا جاتا, میں سمجھتا تھا کہ سب سے طویل آیت ہے لیکن وہ 282 نکلی. اچھا اور باتیں ہیں آپ کو. اگر تعدد اجواس کی بات ہے سورہ نساء پڑھیں, آپ پہلی آیت پڑھیں. آپ کو خلقت آدم کی بات کر رہے ہیں, آپ بیست کی بات کر رہے ہیں, آپ ذکر و انثیٰ کی بات کر رہے ہیں. سورہ نساء کی پہلی آیت بڑی شاندار آیت ہے. بالکل اس پہ ہم اس طرح کے موضوعات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اور سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت پہ بھی کبھی بات کریں گے. بالکل. سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ موضوعات چلتے رہیں گے بات چیٹ میں. تو آخر میں جناب ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ. جس نے پا لیا سبق, جس نے پا لیا سبق سرور کونین سے. واہ. جس نے پا لیا سبق سرور کونین سے, جیون اس کا پرسکون, آئے گی موت چین سے. اس کے ساتھ ہی بات چیٹ سے عزیر احمد اور معین اختر اجازت دیجیے. عزیرانہ پیشکش ساجد امین کیمرے پر, اور اس میں جو کجی کوتاہی آواز باہر کے صوتی اثرات لائٹ کی ہے وہ انشاءاللہ جب آپ کی پسندیدگی بڑھے گی ہمارے معیار بھی بڑھے گا. اور مقدار تو آپ نے دیکھ ہی لی. تعارفی پروگرام ہی 25 منٹ پہ ہو چلا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.